وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں اس سے پہلے ہم نے جو باتیں سنی تھیں ان میں اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ایسی بدعات اور رسومات ابراہیمی دین کے اندر قریش نے ایجاد کی تھیں، اور اس ایجاد کردہ بدعات اور رسومات کو قبول کر لیا گیا تھا سوسائٹی کے اندر، سوائے چند افراد کے جو اس سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان تمام خرافات سے دور رکھا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا. اسی کی مثال ہم نے دیکھی تھی حمص یا حمص اس بدعت کے تحت، کہ جس کے اندر حج کے ایام کے اندر انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی. اس کا تعلق دین ابراہیمی سے نہیں تھا. اس کے علاوہ ہم نے جنگ فجار کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے سنی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کی پائمالی انہوں نے کی تھی، اور اس حوالے سے اللہ کے نبی نے اس جنگ کے اندر کس طرح سے حصہ لیا تھا اس کو ہم نے سنا تھا. اب آئیے ایک اہم اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ واقعہ ہے جو نبوت اور رسالت کے آغاز سے قبل کا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سنہرا واقعہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت کا نبوت سے پہلے، اور یہ اس نام سے مشہور ہے احادیث کی کتب میں اور سیرت کی کتابوں میں، حلف الفضول یا حلف المطیبین. حلف المطیبین اس اعتبار سے کہ احادیث کی کتب میں اس حلف کا، یعنی اس ٹریٹی کا، اس ایگریمنٹ کا، حلف اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، اور حلف الفضول یا حلف المطیبین یہ ایک ایگریمنٹ تھا، ایک ٹریٹی تھی جو قریش کے چند قبائل نے مل کر متحد ہو کر یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ ٹریٹی کی تھی. اس اعتبار سے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک ٹریٹی ہے جس کا نام حلف الفضول، ایگریمنٹ آف فضول، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹریٹی آف مطیبین. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دو نام ہیں احادیث کی کتب میں مطیبین جو ہے وہ اس کا لفظ آیا ہے، اور ادب المفرد للبخاری اس کے اندر یہ روایت ہے. اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر 4373 یہ روایت موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث کے اندر یہ موجود ہے. اور اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ سنہرا باب ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے یہ جو دو نام ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے حلف الفضول یا حلف المطیبین. اس کی وجہ سب سے پہلے ہم دیکھیں. حلف الفضول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کے اندر، اس قرار کے اندر، اس معاہدے کے اندر 3 ایسے افراد تھے جن کا نام فضل یا فضیل تھا. اس بنیاد کے اوپر اس کا نام پڑ گیا حلف الفضول. ایک فضل بن وداع ایک شخصیت کا نام ہے جو اس ایگریمنٹ میں شامل تھا،
فضل بن فزاع یہ شخص اس میں شامل تھا، فضیل بن حارث، اس اعتبار سے اس کا نام حلف الفضول ہے، ایک نہیں دو نہیں تین فضل اور فضیل نام کے شخص اس ایگریمنٹ میں شامل تھے، اس لیے مشہور ہو گیا حلف الفضول۔ اسی کے ساتھ یہ فضیلت والا کام تھا، اس لیے بھی اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت والا کام تھا جو قریش کے ان قبائل نے کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حلف المطیبین جو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا یہ نام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جو قبائل اس ایگریمنٹ کے اندر شامل تھے، جنہوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ خانہ کعبہ میں آئے اور ایک پیالے کے اندر جو خوشبو سے بھرا ہوا تھا اس کے اندر سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے ایک عہد کیا، اور اس اعتبار سے اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو، اس پیکٹ کو، اس ٹریٹی کو حلف المطیبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کا نام حلف الفضول کیوں ہے یا حلف المطیبین کیوں ہے۔ اب کون کون سے قبائل اس کے اندر شامل تھے؟ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم، اور بھی بہت سے قبائل، یہ سب مشہور اور معروف قبائل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر قبائل بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے معاہدات مکہ کے اندر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، مگر سارے تو مشہور نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے نبی سے جڑ گئی وہ مشہور ہو گئی، وہ مقبول ہو گئی، وہ معروف ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ ورنہ ایگریمنٹس بہت سے ہوئے ہیں عربوں کے اندر، مگر یہ جو ٹریٹی تھی یہ اس لیے معروف اور مشہور ہے کہ اس نے سیرت کے اندر جگہ پائی، اور سیرت میں جگہ اس لیے پائی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، مبارک شخصیت اس کے اندر شامل تھی، اور یہ معاہدہ ایک مبارک معاہدہ بن گیا، سنہرا باب بن گیا اتہاس کے اندر، عربوں کی تاریخ کے اندر۔ لہذا آئیے ہم اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں۔ روایات جیسے کہ ہم نے دیکھی، ادب المفرد للبخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہدت حلف المطیبین مع امومتی وانا غلام فما احب ان لی حمر النعام وانی انقصه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس ایگریمنٹ کے اندر، میں اس پیکٹ کے اندر شامل تھا، میں بھی اس کا حصہ تھا اپنے چاچاؤں کے ساتھ۔ میرے جو چچا تھے، اب عمومتی جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کے اس کے اندر کئی چچا انوالو تھے، یعنی مور دین 2، اس لیے کہ جمع کی صیغے میں عربی زبان میں ایک واحد ہوتا ہے، دوسرا تثنیہ ہوتا ہے ڈوئل کے لیے، اور دو سے زیادہ ہو گئے تو پھر جمع کا صیغہ، یعنی اللہ کے نبی کے چچاؤں میں سے 2 سے زائد چچا اس کے اندر شامل تھے۔ اس اعتبار سے بھی اس سے پہلے آپ نے سلسلہ وار جب سیرت کو سنا ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں اب تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ لگاتار سن رہے ہیں تو، کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے اور نبوت کا زمانہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا خاندان اور گھر والے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کر سامنے آئے۔ اس کی بھی ایک مثال ہے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں عدنان ایک شخصیت تھی جنہوں نے عربوں کے لیے تجارت کا ایک سلسلہ شروع کیا، عربوں کے اوپر، قریش کے اوپر ان کے احسانات تھے۔ بعد اس کے ہاشم، انہوں نے قریش کے لیے اور عربوں کے لیے حج کے ایام میں بہترین کھانے کا اہتمام کیا۔ آپ اس کو یاد کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پورے عرب میں اللہ کے نبی کے خاندان کا نام مشہور، معروف اور نیک اور اچھے انداز میں لیا جانے لگا۔ اسی کے ساتھ آپ کے دادا عبد المطلب نے حاجیوں کے لیے پانی کا بہترین بندوبست کیا۔ زمزم کی کھدائی کے نتیجے میں جو چشمہ جو پہلے سے موجود تھا وہ ابھر آیا۔ اس اعتبار سے یکے بعد دیگرے ایسے واقعات ہوتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان کو، بنو ہاشم کو اور ہائی لائٹ اور عزت والا بنا دیا۔ ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ 2 سے زائد چچا آپ کے اس میں شامل ہیں، بلکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کے اندر پہل کرنے والے زبیر ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ انہوں نے پہل کی اس معاہدے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے کے اندر شامل تھا، اور میں ایک لڑکا تھا، ینگ ایج میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے تعلق سے 16 سے لے کر 20 تک اللہ کے نبی کی عمر اس میں بتائی گئی ہے، اختلاف کے ساتھ 16 سے 20 کے درمیان آپ کی عمر بتائی گئی ہے۔ میں ایک لڑکا تھا، لہٰذا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے سرخ اونٹ دیا جائے اس کے عوض میں کہ اس معاہدے کو میں توڑ ڈالوں، اس معاہدے کو میں بریک کر دوں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ کہ مجھے سرخ اونٹ دیا جائے، یعنی کہ سرخ اونٹ یعنی بہت ہی قیمتی، یہ لال اونٹ، سرخ اونٹ جو ہے بہت قیمتی اونٹ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں ایسے مبارک اور ایسے اچھے معاہدے کو توڑ دوں بعوض سرخ اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر انسان اس میں سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کریں، اپنے آپ کو ایسے معاہدے میں سے الگ نہ کریں، اگرچہ کہ اس کے عوض میں اس کو کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ مل رہی ہو، کیونکہ یہ جو نیکی کا کام ہے یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، یہ انمول ہے۔ اگر کوئی اچھائی کا کام ہو رہا ہو، اگر کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہو، کہ اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں سرخ اونٹ کے عوض میں ایسے انمول معاہدے کو توڑ ڈالوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس معاہدے کے اندر شریک تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، کیا ہوا تھا کہ یہ معاہدہ ہوا عربوں کے قبائل کے بیچ۔ دراصل یمن کا ایک علاقہ ہے زبید، یمن کی طرف کا ایک علاقہ ہے زبید، یہاں سے ایک تاجر اپنے تجارت کا سامان لے کر مکہ پہنچا، اور عرب کے سرداروں میں سے ایک نامچین سردار، ایک بڑا سردار، ایک پیسے والا، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار، اس نے اس شخص کا مال خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ پیسے نہیں دیے، نہ ہی اس کا سامان لوٹایا، نہ ہی اس کا پیسہ واپس دیا۔ آپ دیکھیے یہ شخصیت جو عاص ابن وائل ہے، یہ بہت مشہور ہے، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کی سیرت میں اس کا نام بہت زیادہ آتا ہے، یعنی اسلام کی مخالفت کے اندر، نبی کی مخالفت میں، نبی کو تکلیف پہنچانے میں، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے میں یہ شخص پیش تھا، عاص ابن وائل۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کا عجیب مزاج ہے جو ہم کو بار بار دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور مثال آپ سنیے، یہ کس طرح کا انسان ہے۔ آپ دیکھیے، ایک تاجر آیا ہے باہر سے، اجنبی انسان ہے، اس کا مال خرید لیا، پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہی وہ شخصیت ہے کہ خباب ابن ارت ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے وہ، اور بہت سارے جو کام کرتے تھے، تو اس کا بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا، عاص ابن وائل کا، اور بہت سارا جو اس کا کام کرایا ہوا پیسہ تھا، اس کی مزدوری تھی، وہ اس کے اوپر باقی تھی۔ اور خباب ابن ارت بار بار اس سے مطالبہ کرتے تھے کہ میرا پیسہ لوٹا دو، تم نے مجھ سے کام کرایا، پیسہ لوٹا دو، پیسہ لوٹا دو۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج، کام کراتے پیسہ دیتے نہیں ہیں، لوٹاتے نہیں ہیں، پیسہ دینے میں انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، کام کرا لیتے ہیں۔ یہ عاص ابن وائل ہے، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، کام کراتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے، مال خرید لیتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے۔ اب خباب ابن ارت جو ہے وہ مسلسل اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کام کرایا، پیسہ لوٹا دو میرا۔ یہ کہتا ہے کہ تم پہلے اسلام چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تب میں تمہارا پیسہ تم کو لوٹاؤں گا۔ اس پر جو ہے وہ خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ تو مر جائے مٹی ہو جائے، میں مر جاؤں مٹی ہو جاؤں،
اور مرنے کے بعد ہم دونوں کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی میں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر عاص بن وائل کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، تم انتظار کرو اپنے مرنے کا، میرے مرنے کا، جب ہم زندہ ہو جائیں گے تمہارا پیسہ میں لوٹا دوں گا۔ تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کا کردار اور کیریکٹر کیا تھا، کام کرانا، پیسے نہیں دینا، مال خرید لینا، پیسے نہیں لوٹانا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس نے اس تاجر کا مال تو خرید لیا مگر پیسے لوٹانے کو تیار نہیں۔ اس پر جو ہے وہ اب یہ شخص کبھی اس سردار کے پاس جاتا ہے، کبھی اس سردار کے پاس جاتا ہے، سب کو دہائی دیتا ہے کہ بھائی میں اجنبی ہوں، میں دور سے آیا ہوں، میں نے اپنا سامان اس کو بیچا ہے، یہ بڑا سردار ہے، میرے پیسے لوٹاتا ہے نا، میرا سامان لوٹاتا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد کیجئے جعفر طیار کا وہ خطبہ جو نجاشی کے دربار میں دیا تھا انہوں نے، اس کے اندر ایک الفاظ، ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں ہماری زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیے اسلام آ چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، مگر جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی زندگی ویسی کی ویسی تھی جس کی یہ مثال ہے عاص بن وائل۔ یاکل القوی من الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور انسان ہوتا تھا وہ کمزور کو دبوچ لیتا تھا، اس کو کھا جاتا تھا۔ آپ اکثر دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں، بلکہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ انسانی کے اندر چہرے بدلتے ہیں، مزاج، نیچر، سوبھاؤ وہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طاقت جب ملتی ہے تو اپنے سے کمزور کو دباتے ہیں، اور ہم سے جو طاقتور ہوتے ہیں ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ آپ کو سماج میں دیکھنے کو ملے گا، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے سے کمزور ہے اس کو دباؤ، اور جو اپنے سے طاقتور ہے اس کی خوشامد کرو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس شخص نے اس بیچارے غریب کا، جو اجنبی تھا مکہ کے اندر، یمن کے شہر زبید سے آیا تھا، لہٰذا اس کا نہ پیسہ لوٹانے کو تیار ہے نہ ہی سامان لوٹانے کو تیار ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں سن آف سوائلز، جو لوگ لوکل ہوتے ہیں، مقامی ہوتے ہیں، وہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ سب کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے مقدر کی روزی کو تلاش کر رہا ہے اور اس کی روزی اس کو مل کر رہے گی۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو مزاج ہوتا ہے سن آف سوائلز، کہ ہم یہاں کے باشندے، ہم کو ملنا چاہیے، لہٰذا وہ لوگ اس طرح کے ظلم جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کے اوپر روا رکھتے ہیں، جیسے عاص بن وائل نے رکھا۔ لہٰذا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت فریاد رسی کی مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اس کو ڈانٹ بھی پلائی، اس کو برا بھلا بھی کہا، اب کوئی تھا نہیں اس کا۔ یہ وہ جاہلیت کا اصول تھا جو وہاں پر رائج تھا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایج آف اگنورینس۔ اب آپ سوچئے کہ یہ صرف کیا اسی دور میں تھا؟ یہ کیا اصول تھا؟ انصر آخا کا ظالمن او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ اس نے قتل کیا ہے، دین واٹ، تو کیا ہوا؟ ارے اس نے غریب کو مارا ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا بھائی ہے، تمہارا اپنا ہے، تمہارے گاؤں کا ہے، تمہاری ریاست کا ہے، تمہارے ضلع کا ہے، تمہارے خاندان کا ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، اس کا ساتھ دو، اس کا سپورٹ کرو، اگرچہ اس نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، خون کیا ہے، چاہے جو کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ اصول تھا وہاں پر، انصر آقا کا ظالمن او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، تیرا بھائی ہے نا وہ، بس اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کے تحت کوئی بھی اس کا سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اب یہ پریشان ہوا اور بالآخر وہ احرام کی حالت میں بھی تھا، اس نے جبل ابو قبیس یا جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر، جہاں سے پورے کعبہ کا لوکیشن، اس ٹیلے سے، اس اونچائی سے پورا کعبہ کا لوکیشن، اور مختلف قبائل جو بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ ہم اس سے پہلے یہ بات دیکھ چکے ہیں،
آگے بھی آئے گی، بار بار ریفرنس میں آئے گی، اس لیے کہ ایک بات جب ہم اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، جب ہم کسی بھی مضمون کا سبجیکٹ کا مطالعہ کر رہے ہوں تو کچھ اصولی طور پر باتیں ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تمام قبائل کے بیٹھنے کی اپنی ایک جگہ تھی اسپیسیفک، وہ وہیں بیٹھتے تھے، لہٰذا ہر قبیلے کے افراد اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں کعبہ کے اندر، اور اس وقت وہ جو ہے وہ جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر بڑے دردناک انداز میں، درد مندانہ انداز میں کچھ اشعار پڑھتا ہے، اپنی حالت جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے پس منظر کے اندر۔ یا آل فہر لمظلوم بضاعتہ ببطن مکہ نائد دار والنفر، اے آل فہر، آل فہر یہ آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، فیملی، ٹرائب، فہر یہ جتنے بھی قریش کے قبائل بیٹھے ہیں یہ اوپر جا کر مل جاتے تھے آل فہر سے، تو یعنی یہ سب کے سب قبیلے اوپر جا کے جو آل فہر سے ملتے تھے اس نے سب کو بیک وقت مخاطب کیا۔ دیکھیے یہ ہم پڑھ چکے ہیں عربوں کی فصاحت اور بلاغت، یہ بھی عرب ہی ہیں، یہ زبیدی جو ہے وہ عرب ہے، کہتا ہے اے آل فہر، ایک مظلوم تم سے فریاد کر رہا ہے کہ اس کا تجارت کا سامان چھین لیا گیا ہے، ببطن مکہ، الفاظ کتنے اچھے استعمال کیا آپ دیکھیے اس نے، ببطن مکہ، بطن کہتے پیٹ کو، یعنی مکہ شہر کے اندر، اور مین سٹی کے اندر، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے، بلکہ اصل شہر کے اندر، شہر کے پیٹ میں، شہر کے بطن میں، اصل شہر میں اس کا مال چھین لیا گیا، تجارتی سامان اس کا چھین لیا گیا، اور وہ اس وقت مکہ کے اندر غریب الدیار ہے، اجنبی ہے، کوئی اس کا یہاں پر نہیں ہے، اس کی کوئی نفری نہیں ہے، اس کے ساتھی نہیں ہے کہ اس کا سپورٹ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے میں ہوتا تو سارے اپنے اس کے دوست بھائی علاقے کے لوگ سب مدد کو پہنچ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں ہو آدمی موبائل سے فون کرتا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے، مگر اجنبی ہو تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا کوئی یہاں پر رشتہ دار، مددگار، نفری کوئی نہیں ہے، اس وقت وہ غریب الدیار ہے اور اس کا سامان چھین لیا گیا ہے بطن مکہ کے اندر۔ وَمُحْرِمٍ أَشْعَةٍ لَمْ يَقْضِي عُمْرَتَهُ یا لِلرِّجَالِ وَبَيْنَ الْحِجْرِ وَالْحَجَرِ، کہ اے مکہ کے باسیوں، کہ اس غریب الدیار نے اپنے احرام کو ابھی اتارا نہیں ہے، اس کے بال ابھی پراگندہ ہے، اس نے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے، اپنے عمرے کو مکمل نہیں کیا ہے، اور اے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان رہنے والے لوگوں، ان الحرام لمن تمت کرامتہ ولا حرام للثوب الفاجر الغدر، لہذا کہتا ہے کہ اس شخص کی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ جو اچھے کام جس کے نہیں ہیں، جس کے کرم اچھے نہیں ہیں، وہ عزت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی چادر، اس کا لباس عزت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایسا شخص جو ہے فاجر ہے، دغاباز ہے، دھوکے باز ہے، مراد عاص بن وائل۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ اشعار اس نے بڑے ہی دردناک انداز کے اندر پڑھے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت اور کسی کا احترام لباس کی وجہ سے کرتا ہے، یہاں پر وہ یہی کہتا ہے اس آدمی کی کیا عزت ہو سکتی ہے لباس کی وجہ سے، اس کی چادر کی وجہ سے۔ عربوں میں چادر جو ہے وہ بڑی رسپیکٹیو کہلاتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی، جو 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد تھا، اچھے اچھے لباس پہنتا تھا، گورا چٹا رنگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا خشب مسندہ، ظاہری اس کا ڈیل ڈول کتنا ہی اچھا ہو، کپڑا کتنا ہی اچھا ہو، رنگت کتنی ہی گوری ہو، جیسے ابو لہب ہے، اس کو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ لال انگارہ مطلب لہب کا ہوتا ہے، یعنی اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے آگ کا انگارہ، مگر اس کی عزت کیا ہے، کیا اس کا رسپیکٹ ہے؟ اگر ایک شریف النفس سمجھدار انسان ہو، اس کی نظر میں عزت کے لیے کچھ ملیہ ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ قدریں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے،
اور اسلام میں تو عزت کس وجہ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خشب مسندہ، یہ ایسا درخت ہے جو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو، اب یہ کبھی ہرا بھرا نہیں ہونے والا، چاہے تنا کتنا بڑا دکھائی دیتا ہو۔ تو لہٰذا ایسے انسان کی کیا عزت ہو سکتی ہے جو فاجر ہو، دغاباز ہو، دھوکے باز ہو، اس کے چادر کی، اس کے لباس کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ مگر آپ دیکھیے دنیا میں یہی ریت ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، دنیا کو اس کا ہر عیب ہنر لگتا ہے۔ جانتے ہیں کہ چور ہے، بدماش ہے، غلط طریقے سے پیسہ کمایا، اس کے باوجود اس کے لباس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اب یہ جو اس نے اشعار پڑھے، اور تمام کے تمام یہ جو اہل عرب تھے انہوں نے جب اس کو سنا تو زبیر بن عبد المطلب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اس دردناک فریاد کو سن کر، کیا اس مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لہٰذا جو ہے وہ زبیر ابن عبد المطلب نے آگے بڑھ کر انیشیٹو لیا، آگے بڑھیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے بعد لوگ جن کے دل میں یہ بات تھی کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے قریش، ان کی جو عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے عربوں کے اندر، اس کے لیے یہ چیلنج ہے، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کے واقعات۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ سب کے سب لوگ جو مختلف شخصیات تھیں، الگ الگ قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن جدعان، اس کے گھر کے اوپر جمع ہو گئے۔ عبداللہ ابن جدعان یہ بنو تیم سے اس کا تعلق تھا، بنو تیم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قبیلہ تھا، اور رشتے میں عبداللہ ابن جدعان جو تھا وہ ابو بکر صدیق کا بھتیجا تھا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت مشہور ہے، عبداللہ ابن جدعان، خیر خواہی کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، فیاضی کے لیے، غریبوں کے کام آنے کے لیے اسلام نہیں لایا ہے، مگر اس نے بہت مدد کی ہے لوگوں کی، ہمیشہ اس کا لنگر لگا رہتا تھا اور لوگ وہاں پر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ لہٰذا یہ گویا کہ روز اعلان ہوتا تھا، ہلموا الی جفنتی جدعان، لوگوں کہ عبداللہ ابن جدعان کی دیگ کی طرف چل پڑو۔ اس طریقے سے بہت لوگ اس کی جو ہے وہ دیگ سے کھانا کھاتے تھے، غریبوں کو، بھوکوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا۔ لہٰذا مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے سوال پوچھتی ہیں عبداللہ ابن جدعان کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو ہے وہ بڑی صلہ رحمی کرنے والا تھا، اور بڑا ہی یہ شخص جو ہے وہ لوگوں کے کام آنے والا تھا، سوسائٹی کو بہت فائدہ پہنچاتا تھا، تو اس کے بارے میں کیا اس کا یہ عمل اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ اچھائیاں اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس کو یہ سب کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی دن یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب حساب کے دن، یوم الدین، حساب کے دن، یوم الدین، قیامت کے دن تو میری مغفرت فرما۔ ایک بار بھی اس نے یہ بات نہیں کہی۔ گویا کہ آپ دیکھیں کتنی اہم بات ہے جو اللہ کے نبی نے یہاں پر بیان کی اس حدیث کے اندر، کہ کوئی انسان بغیر ایمان کے کتنا ہی نیکیاں کرے وہ ناقابل قبول ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی۔ مثال کے طور پر سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال سراب کی مانند ہے۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو، لہٰذا ان کے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے، بظاہر وہ کتنے ہی اچھے دکھائی دیتے ہوں، وہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آنے والی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگ جو ایمان لائے بغیر بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں،
مگر ان کے یہ تمام اعمال آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی مانند ہے، جب آندھی چلتی ہے تو راکھ کو اڑا لے جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ایسے انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن جدعان کے تعلق سے بیان کی کہ جس کے گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے تھے، اس لیے جمع ہوئے تھے کہ یہ ٹریٹی وہ لوگ کریں اس ظلم کے خلاف۔ بہرحال اب ٹریٹی مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر کیا کیا شکیں تھیں؟ اس کے اندر شکیں تھیں کہ ہم لوگ مظلوم کی مدد کریں گے ایک جان ہو کر، متحد ہو کر۔ مظلوم چاہے کوئی ہو، کہیں کا ہو، اور وہ چاہے مکہ کا ہو یا مکہ کے باہر کا ہو، ہم اس کی مدد کے لیے سب کے سب ایک ہاتھ بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ہم ظالم سے مظلوم کا حق نہ لے لیں، ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ معاہدہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہیرا پہاڑ موجود ہے۔ ہیرا پہاڑ آج بھی موجود ہے، اور جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی موجود ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَىٰ كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّىٰ يُوَدِّيَ حَقَّهُ، یہ معاہدہ ہم ایک ہاتھ کی طریقے سے متحد ہوں گے حتیٰ کہ ہم مظلوم کو ظالم سے اس کا حق نہ دلا دیں۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا بعد میں کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ جب کبھی بھی مکہ کے اندر کسی کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھائی حلف المطیبین والوں کو پکار لگاؤ، حلف الفضول والوں کو پکار لگاؤ۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب کبھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا اور وہ ان کو جب پکار لگا تھا تو اس کی مدد کی جاتی تھی۔ تو یہ مبارک جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی نے بھاگ دوڑ کی تھی، محنت کی تھی، اور آپ خود اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے کے اندر شامل تھے جو مظلوم کی حمایت میں تھا، ظالم کے خلاف تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی حصہ صحیح ابن حبان کا اور مسند احمد کی روایت کا حصہ ہے، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان لی بہ حمر النعام ولو ادعا بہ فی الاسلام لعجبت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اس معاہدے کے اندر اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے سرخ اونٹ دیا جائے کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں، یا یہ ہے کہ آج بھی اگر اسلام کے دور کے اندر مجھے اس طرح کے کسی بھی معاہدے کے اندر بلایا جاتا ہے تو میں ایسے معاہدے کے اندر شریک ہونے کو پسند کروں گا اور لبیک کہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر ظالم کے خلاف یا مظلوم کی حمایت میں اگر شرک اور کفر کے حاملین کے ساتھ میں اگر کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو آج بھی میں ایسے معاہدے میں شریک ہونا پسند کروں گا۔ گویا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مظلوم کی مدد کرنا مقصود ہو اور ظالم کے خلاف یہ معاہدہ ہو، تو ایسے معاہدے میں میں ضرور شریک رہوں گا۔ گویا کہ یہ معاہدہ ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے کسی بھی مظلوم کی حمایت کے اندر اگر الائنس اور متحد ہونا پڑے تو ہمیں ہونا چاہیے، چاہے ایسا الائنس کرنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لہٰذا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کوآپریشن کرو، سہکاریہ کرو، اور ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم کے خلاف متحد ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور ظالم کو کھلا چھوڑنے کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور مظلوم کی مدد نہ کرنے سے اللہ کا قہر انسانوں کے اوپر کیسے نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قہر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين